آج میں آپ حضرات کے خدمت میں میت کا مسنون کفن بیان کروں گا اور میت کو کس طریقے سے کفن پہنائیں گے وہ بھی بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے، بغیر توجہ کے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے مرد کا کفن ہم بیان کریں گے۔ مرد کا کفن کیا ہے، مسنون کپڑے کتنے ہیں اور مرد کو کس طریقے سے کفن پہنایا جائے گا۔ تو مرد کے کفن کے مسنون کپڑے 3 ہیں۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص۔ تو ازار جو ہوتا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے اور لفافہ اس سے 1.5 ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ قمیص جو ہے گلے سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ تو یہ 3 کپڑے مرد کے مسنون کفن کے ہیں۔ اب مرد کو کس طریقے سے کفن پہنائیں گے، تو اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سب سے لمبا کپڑا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے بچھانا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے لمبا کپڑا جو ہے لفافہ ہے، اس کو ہم سب سے پہلے بچھائیں گے۔ اس کے بعد اس سے چھوٹا کپڑا جو ہے اس کو ہم نے بچھانا ہے۔ تو لفافے کے بعد جو اس سے تھوڑا چھوٹا کپڑا ہے وہ ہمارے پاس ازار ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک تھا، تو اس کو ہم بچھائیں گے۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا کپڑا جو ہمارے پاس ہے وہ قمیص ہے، اس کو ہم بچھائیں گے۔ اب میت کو ہم نے لانا ہے۔ جب ہم میت کو لائیں گے تو جب کفن پر رکھیں گے تو جو سب سے اوپر کپڑا ہوگا اس کو ہم نے سب سے پہلے باندھنا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے نیچے ہوگا اس کو باندھنا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے نیچے ہوگا اس کو باندھنا ہے۔ تو سب سے اوپر ہمارے پاس کپڑا جو ہے قمیص ہے، تو سب سے پہلے ہم قمیص کو باندھیں گے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں جانب باندھیں گے، پھر دائیں جانب باندھیں گے، پھر اس کے بعد ازار کو باندھیں گے۔ اس کو بھی پہلے بائیں جانب باندھیں گے، پھر دائیں جانب باندھیں گے، پھر اس کے بعد لفافے کو باندھیں گے۔ اس کو بھی پہلے بائیں جانب باندھیں گے، پھر دائیں جانب باندھیں گے۔ اب پہلے بائیں جانب کیوں باندھنا ہے، دائیں جانب کیوں نہیں باندھنا ہے؟ اس لیے کہ دائیں جانب جو ہے اوپر کی طرف رہے۔ اس کے بعد جب ہم ان کپڑوں کو لپیٹیں گے، باندھیں گے، تو اس کے بعد سر کے اوپر جو ہے اس کو باندھنا ہے کسی چیز کے ذریعے سے، کسی کپڑے کے ذریعے سے ہم نے سر کے اوپر اس کو باندھنا ہے، اور کمر میں بھی اس کو باندھنا ہے، اور پاؤں کے نیچے بھی ہم نے اس کو باندھنا ہے، تاکہ مطلب اس میت کو چلاتے چلاتے یہ کفن کھل نہ جائے۔ تو یہ مرد کا کفن تھا، اور اس کو پہنانے کا کیا طریقہ تھا یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب عورت کا کفن بیان کریں گے کہ عورت کے کفن کے مسنون کپڑے کتنے ہیں اور عورت کو کس طریقے سے کفن پہنایا جائے گا، اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو عورت کے کفن کے 3 کپڑے تو وہی ہیں جو مرد کے تھے، مطلب لفافہ، قمیص، ازار۔ 2 کپڑے ان کے علاوہ ہیں۔ نمبر 1 سر بند، نمبر 2 سینہ بند۔ تو اب عورت کے 5 کپڑے مسنون ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 قمیص، نمبر 3 ازار، نمبر 4 سر بند، نمبر 5 سینہ بند۔ اب عورت کو کس طریقے سے کفن پہنائیں گے؟ تو عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی طریقے سے ہم جو سب سے لمبا کپڑا ہے اس کو نیچے رکھیں گے۔ تو لفافہ ہمارے پاس سب سے لمبا کپڑا ہے، تو اس کو ہم نے بچھانا ہے۔ اس کے بعد ہم ازار نہیں رکھیں گے، وہاں پر مرد کے لیے ہم نے ازار رکھا تھا، لیکن یہاں پر لفافے کے فوراً بعد ہم سینہ بند رکھیں گے، اور اس کے بعد ازار رکھیں گے، اور اس کے بعد قمیص رکھیں گے۔ اور اب جو سر بند ہے اس کو ان کپڑوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس کو باندھنا کس طریقے سے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجیے، تو اس طریقے سب سے پہلے لفافہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد سینہ بند رکھنا ہے، پھر ازار رکھنا ہے، پھر قمیص رکھنی ہے۔ اس طریقے سے کپڑے رکھنے ہیں۔ اب میت کو لانا ہے، کیونکہ یہ میت عورت ہے، تو اب اس عورت کو لائیں گے۔ جب اس میت کو لائیں گے تو کفن کے اوپر رکھنا ہے۔ تو اب سب سے اوپر جو کپڑا ہے تو سب سے پہلے اسی کو ہم نے پہنانا ہے۔ سب سے اوپر ہمارے پاس کپڑا قمیص ہے، تو قمیص کو پہلے بائیں جانب پھر دائیں جانب باندھنا ہے۔ پہلے بائیں جانب باندھیں گے، پھر دائیں جانب باندھیں گے۔ اس کے بعد سر کے بالوں کے 2 حصے کریں گے، کیونکہ جو سر بند جو کپڑا تھا وہ ہم نے ان کپڑوں کے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ تو اب اس کے بالوں کے 2 حصے کریں گے۔ جب 2 حصے کریں گے تو اس کو سینے کی طرف ڈالیں گے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ان بالوں کو ڈالیں گے۔ تو اب اس کے اوپر سر بند کو رکھیں گے، سر بند کو سر پر اور بالوں پر رکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ازار کی باری آتی ہے۔ پھر ازار ہم
मतलब लपेटेंगे, पहले बाएं जानिब फिर दाएं जानिब, उसके बाद सीना बंद आता है, उसके बाद सीने बंद को रखें। सीना बंद कितना होना चाहिए? वो पिस्तानों से लेकर रानू तक होना चाहिए। तो उसके बाद सीना बंद रखेंगे। तो लास्ट में हमारी बारी आती है लिफाफे की। लास्ट में हम लिफाफा बांधेंगे और इसको सर के ऊपर से भी बांधेंगे और कमर में भी बांधेंगे और पाँव के नीचे से भी बांधेंगे।